پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کوئی عام عمل ہونے والا نہیں ہے، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا شعبان کے دوسرے جمعے کا یا ربنا یا ربی کا ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان کے دوسرے جمعے کو پا لیا اور اس نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہ کیا تو وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ فرماتے ہیں یہ موقع صرف صدیوں بعد آتا ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ شعبان کے دوسرے جمعے کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھی جاتی ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج شعبان کا دوسرا بڑا ہی خاص معجزاتی جمعہ آ چکا ہے۔ یہ 3 وظائف آپ نے پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج شعبان کے دوسرے جمعے کے دن، جسے عظمتوں والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ والو، ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن صرف یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، ہر مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج شعبان کا دوسرا جمعہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، تو بہت سارے جمعے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آج جو جمعہ آ چکا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام جمعوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج آپ نے شعبان کے اس عظیم خصوصی جمعے کو یہ 3 کام بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں غیب سے آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ والو، بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے اس دوسرے جمعے کو یہ 3 کام نہ کرے۔ آج میری بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو بڑے بڑے وظائف بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج شعبان المعظم کے اس دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں رب کو راضی جو بندہ کر لیتا ہے وہ کتنی ہی خوش قسمت ہے۔ ساتھیو، بھائیو بہنوں، شب برات سے پہلے یہ بڑا ہی خاص موقع آ چکا ہے۔ آج بڑا ہی خاص جمعہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ ساتھیو، بھائیو بہنوں، شب برات کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اسی لیے خدا را آپ نے شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن اس معجزاتی عمل کو شروع سے اینڈ تک بتائے ہوئے طریقے سے ترتیب سے یہ عمل سمجھ کے پڑھ لے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، لوگوں کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ آج جس طرف آپ قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی۔
آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے گھر جا کر ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ شعبان کے مہینے کی قدر کر لو، اور آج اس خصوصی جمعے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال لازمی پڑھ لینا، نصیب کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ گھر میں ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی ظالم آپ پر مسلط ہیں، کوئی شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی آپ پر ایسا دشمن مسلط ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی دکھ تکلیف پریشانیاں چھو کر چلی جائیں، مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی پریشانی چھو کر چلی جائے، پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے انشاءاللہ تو غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ فقیر بن کر ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم کی بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آج جو بھی مانگے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جب بھی رب کریم سے مانگے تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگے، اتنا مانگے کہ آپ کے خزانے ساتھیوں بھائیوں بہنوں مانگتے مانگتے آپ لوگ تھک جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو آج جو بھی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے کوئی قرض دار ہے قرضوں سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، آج وہ بیٹی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آنکھوں سے معجزات دکھائے گا، آپ کی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھیں گے کہ رب کو منانا، رب سے اپنی بات کو منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ والو آج مشکل وقت آتا ہے تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج شعبان کی اس دوسرے جمعے کے دن آپ کا مسئلہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی جلد وہ مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل ہمارا ساتھیوں بھائی بہنوں پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی ان خصوصی گھڑیوں میں دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یہ ویڈیو بے شمار لوگوں تک جائے گی، کسی ایک کی آمین سے انشاءاللہ سب کا بھلا ہو جائے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو بے روزگار اس ویڈیو میں شامل ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔
جو میری بہنیں رشتوں کی طلبگار ہیں ایسے رشتے فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر تمام مسلمانوں کی ارزم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی خاص اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب سے یہ ساتھیوں بھائی بہنوں عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے ہوئے ترتیب طریقے کے ساتھ ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی کرنی ہے تو ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو بتائی ہوئی ترتیب واحد ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو پڑھیں، اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت سے وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس پر آپ لوگوں کو ایسے ہی طاقتور وظائف ملے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائے، کامیابی آپ کے قدم چومے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے کے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آپ اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ وظائف کتنی زیادہ کارآمد ہے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن آپ لوگ اس عمل کو چاہے تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، جب کو جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے آپ لوگ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ پڑھنے کے بعد دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اسکپ کرنے سے، آپ کے ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ توجہ دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کر دینا۔ آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورے سال شعبان کی اس دوسرے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ویڈیو کا مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ دوستو یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ان ناموں کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو آج شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد کو، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی زیادہ جلد کامیابی ملے گی۔ اور آج شعبان کی نظیم گھڑیوں میں
یہ قبولیت والے جمعے کے دن یہ فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا یہ ایسے عظیم نام ہے، یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے آپ نے سننا ہے دوستوں خدارا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب کیا ہے؟ اے رزق دینے والی ذات، آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ صرف شعبان کے اس دوسرے جمعے کا خاص الخاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاق یا فتح پڑھ کر دیکھیے، میرا رب 300 رزق کے دروازے فوراً کھول دے گا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، پورے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے دوستو انشاءاللہ۔ جو بندہ شعبان کے اس جمعے کو یہ 3 کام کرے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دی جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کعبہ کھاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ دوستو یا رزاق یا فتح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاق یا فتح نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ یا رزاق یا فتح کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ اپنے سینے میں دبائے بیٹھے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ کیجئے گا، یا رزاق یا فتح دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یا رزاق یا فتح دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے دوستو، بھائیو، بہنوں، یا رزاق یا فتح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بالکل بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ 11 بار پڑھ کے فوری طور پر جلد بازی میں نہ پڑھیے گا۔ وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن اس پر یقین سے پڑھیں۔ آپ یا رزاق یا فتح کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھما چھم رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا رزاق یا فتح پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق دولت کا ایسا سیلاب آئے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو مانگو گے خود چل کر آئے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں یہ بار بار موقع نہیں ملتا۔ آپ نے یا رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوری طور پر، دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ رزق اور دولت خود ساتھیو، بھائیو، بہنوں، آپ کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، اور جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ ہر خواہش، ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ شعبان کے پہلے جمعے کا دوسرا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے
کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تو دوستو، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا، آج یہ 3 کام کوئی بندہ کر لیتا ہے، اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں، شعبان کی نظیم گھڑیوں میں اس جمعے کے دن کا باکمال اور مجلب وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں دوستو، جس کا کوئی ساتھی بھائیو بہنوں، جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، اس لوگوں کو ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہے، جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بنے بنائے وظائف نہیں ہے یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ رب کریم کے کلام ہے۔ یہ رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، رب سے مانگنے کا وقت کھل ڈھل کے مانگنا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، مانگا کرو، میرا رب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے پورے دوستو بھائیو بہنوں 100 بار ہے، 100، یعنی دوستو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 ٹائم پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے انداز میں جتنی خوبصورتی سے، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ جو بے اولاد ہیں وہ شرطیہ بیٹا مانگو گے تو رب کریم رب کی ذات دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ وہ آج کی ساتھیوں بھائیو بہنوں ان عظیم گھڑیوں میں نصیب لکھ دیں گے آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس گھر میں یہ ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے ہیں، بانٹنے والے بن جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ دوستو بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی نظیم گھڑیوں میں اس موقع کو ضائع کر دے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ سن لیجئے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آخر میں آپ نے 2 وظائف پڑھنے ہیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ربنا یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، جب کوئی بندہ اس عظیم 8 شعبان اس دوسرے عظیم جمعے کے دن یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں۔ رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں، جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کے دن غوث پاک کی بتائی ہوئی تسبیح میں تیسرا اور آخری وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا وظیفہ یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ پھر اس عمل کو کمپلیٹ ہوتے ہی آپ پر کوئی ظلم، اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے۔
سارے دشمن دوست بن جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی روٹھا ہوا جانا چاہتا ہے، روٹھا ہوا محبوب ہے، بلاک مار چکا ہے، جانا چاہتا ہے تو جانا پائے گا، آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی قرضدار تمہارے گھر کی چوکھٹ پر قرضے مانگنے آ جائے، مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف کا سامنا ساری زندگی کرنا پڑ جائے۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکارے جا رہا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آسمان پہ ہلچل مچ جاتی ہے، پورے آسمان پر عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے زمین پر جو اتنا مجبور ہے، اتنا پریشان ہے، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے پکار رہا ہے؟ پھر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کوئی ظلم نہیں کرتا، پھر سارے دشمن دوست بن جاتے ہیں، پھر آپ کے روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظر، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں کرتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھ کر رب کریم سے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دو بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس ترتیب تعداد میں آپ نے یہ پاورفل وظیفہ، ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے یا ربی کا، یا ربنا یا ربی کا یہ وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں فقط ساتھیوں بھائیوں بہنوں 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 بار پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کے حضور درود شریف پڑھنے کے بعد کوشش کیجیے گا، آپ نے خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے دعاؤں میں شامل ہونا ہے تو اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو وہ کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔